دوسرا واقعہ جس کا پس منظر اس سورہ کریمہ کا نام ہے، اس سورہ کریمہ کا نام توبہ ہے۔ اصل میں 17 مرتبہ تو توبہ کا ذکر ہے ہی، لیکن 3 آدمی ایسے ہیں جنہوں نے خاص توبہ کی ہے۔ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ چلیے آیت کریمہ کا پہلا جز پڑھ لیتے ہیں۔ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، اور وہ 3 لوگ جن کا معاملہ مؤخر کر دیا گیا، ملتوی کر دیا گیا، پوسٹ پون کر دیا گیا۔ یہ ان کا معاملہ پوسٹ پون کر دیا گیا، کیا مطلب؟ پس منظر دیکھتے ہیں اس کا۔ قرآن حکیم اجمال سے بحث کرتا ہے، تفصیل کو آدمی کو اوپر ڈال دیتا ہے، تفصیل تم خود کر لو۔ یہ 3 آدمی کون تھے؟ ثلاثہ میں 3، یہ 3 لوگ کون تھے؟ در حقیقت 3 صحابی تھے یہ، حضرت کعب ابن مالک، حضرت مرارہ ابن ربی اور حضرت ہلال ابن امیہ، یہ 3 لوگ تھے۔ جنگ تبوک کے لیے جب نفیر عام ہوا کہ بھئی سب کو، جتنے بھی نوجوان ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں جو لڑ سکتے ہیں، سارے کے سارے لوگ اس لشکر میں چلیں۔ ان تینوں لوگوں کے پاس گھوڑے تھے۔ انہوں نے کہا ارے پیدل چل رہے ہیں لوگ، اگلے پڑاؤ پر ہم لوگ یہاں گھوڑے سے جائیں گے، ان کا ساتھ پکڑ لیں گے۔ پھر وہ اور آگے نکل گئے، اور آگے نکل گئے، یہاں تک کہ یہ لوگ آج کل کرتے کرتے جا ہی نہیں سکے، اس لشکر میں شریک ہی نہیں ہو سکے۔ اور یہ نفاق کی بنا پر نہیں بلکہ تساہل کی بنا پر ہوا، سستی کی بنا پر ہوا۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوٹے تو جو منافقین تھے انہوں نے آ کر اپنے آزار پیش کیے، ایکسکیوزز پیش کیے، ہم اس وجہ سے نہیں جا سکے، اللہ کے رسول ہم اس وجہ سے نہیں جا سکے۔ آپ نے ان کا عذر قبول کر لیا۔ ان لوگوں نے کوئی عذر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش نہیں کیا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ حاضر ہو کر کے اپنی غلطی کا اعتراف کیا کہ اللہ کے رسول ہم کوئی عذر نہیں پیش کر رہے ہیں، اس جنگ میں شریک نہ ہونے کی ایک ہی وجہ ہے ہماری سستی، ہماری کاہلی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا معاملہ مؤخر کر دیا، پوسٹ پون کر دیا، کہا کہ میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا، تم تینوں کا فیصلہ میں اللہ کے اوپر ڈالتا ہوں۔ جب تک تمہارے بارے میں آسمان سے کوئی فیصلہ نہیں آتا تب تک میں تمہارے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کروں گا۔ یہ ہے ان کا معاملہ پوسٹ پون کر دیا گیا، پوسٹ پونڈ ہو گیا، یعنی اللہ پر ڈال دیا گیا کہ اللہ جو کوئی فیصلہ کرے گا وہی فیصلہ تم لوگوں کو ماننا ہوگا۔ 50 دن کے بعد ان کی توبہ قبول ہوئی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی دن سے حکم دے دیا کہ کوئی آدمی ان سے بات نہ کرے۔ تمام صحابہ کرام کو یہ حکم